بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معروف عالمی اداروں کی درجہ بندی کے مطابق دنیا کے تیسرے طاقتور ترین سیاسی رہنما، مقبولیت کے لحاظ سے دنیا کے 9ویں مقبول ترین سیاستدان اور کرکٹ کے میدان کو فتح کرنے کے بعد پاکستان کے سیاسی میدان کو تسخیر کرنے والے عمران خان کو عوام اپنے مسائل، مشکلات اور بحرانوں سے نکالنے کے لیے نجات دہندے کے طور پر انقلابی رہنما سمجھ رہے ہیں۔ 8 ماہ پہلے اقتدار سنبھالنے والے عمران خان کی حکومت کو آغاز ہی سے بدترین معاشی اور کئی محاذوں پر سخت سفارتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اربوں ڈالر کے قرضے، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی عدم موجودگی اور روپے کی گرتی قدر جیسی مشکل نے عمران خان کو اقتدار کے ہنی مون پیریڈ کا مزہ نہیں لینے دیا۔ دوسری طرف عمران خان کا اکیلے بطور ایماندار قائد وزراء کی ایک ایسی فوج سے سامنا ہوا جس نے اپنے اس انقلابی لیڈر کو اپوزیشن میں رہ کر سابقہ حکومت پر لگائے گئے سخت الزامات کی دھول چٹانے پر مجبور کر دیا۔ سخت کرپشن کے سوا اب کوئی بھی بدترین الزام یا سخت جملہ ایسا نہیں ہوگا جس کا اعادہ خود بطور وزیر اعظم عمران خان کرنے پر مجبور نہ ہوئے ہوں۔ کابینہ ارکان اور 2 اہم صوبوں میں وزرائے اعلیٰ کے چناؤ میں کپتان کی سلیکشن کے معیار سے لے کر آج ان کی 8 ماہ کی کارکردگی تک سوالات ہی سوالات ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ خود وزیر اعظم کو اپنے ایک ایک کھلاڑی کی کوتاہیوں کی آئے روز وضاحت بھی دینا پڑتی ہے۔ کئی مرتبہ تو کھلاڑیوں کی جنگ کو ٹھنڈا کرنے اور معافی تلافی کرانے کا فریضہ بھی سر انجام دینا پڑتا ہے۔ IMF کے پاس نہ جانے پیٹرول، گیس، بجلی اور عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے، ٹیکسز نہ بڑھانے، عوام کو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے سمیت تمام اعلانات آج تبدیلی سرکار کو شرمسار کر رہے ہیں۔ پہلے 2 ماہ میں قومی خزانے کے لٹیروں کو الٹا لٹکانے اور لوٹے ہوئے اربوں ڈالر پاکستان لانے سمیت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے دعوے منہ چڑھا رہے ہیں۔ کپتان کے اوپنر اسد عمر نے خزانہ عوام پر لٹا کر جو پرفارمنس دی اس نے عوام کی آس و امید کو جھنجھلا کر رکھ دیا ہے۔ شاید وزیر خزانہ نے درست نشاندہی کی تھی کہ مافیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ جی ہاں، اسی مافیا کی جس نے آپ کو ووٹ دے کر اس لیے اقتدار سونپا کہ آپ ان کی حالت سنوار دیں گے، مہنگائی کم کر کے ان کی برسوں کی غربت مٹانے کی راہ متعین کریں گے، ملک کے 60% نوجوانوں کو روزگار اور سکول نہ جانے والے کروڑوں بچوں کو مکتب دیں گے، صحت، صاف پانی اور چھت کی سہولت فراہم کریں گے، سماجی و عدالتی نظام کی بہتری کی قانون سازی اور ہر سطح پر انصاف کی فراہمی کے اسباب پیدا کریں گے، اپنے گھر کو صاف کر کے ہمسایوں اور دنیا کے ساتھ مل کر امن اقدامات کو فروغ دیں گے۔ لیکن عوام تو بیچارے اپنے ووٹ کی پرچی کا استحصال اور اپنے ارمانوں کا خون روز دیکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے درست کہا، اسی معصوم مافیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اکیلا کپتان ہے اور مافیا کے منتخب، قابل اور ایماندار کھلاڑی جو کپتان کو ہی چیلنج کیے ہوئے ہیں کہ روک سکتے ہو تو روک لو۔ ابتدا میں کپتان کو یقین تھا کہ وہ ان کھلاڑیوں کو 1 ماہ میں قابو کر کے سیدھا کر لے گا، لیکن ان کی آنکھ تب کھلی جب پہلے 4 ماہ کی کارکردگی کا حساب لیا تو 3 درجن سے زائد وزراء میں سے 1-2 وزراء کے سوا کوئی اپنی کارکردگی سے مطمئن نہ کر سکا۔ پرانے کھلاڑی شیخ رشید نے ریلوے وزارت کو پہلے دن سے چابک دستی سے کنٹرول کر کے سابق وزیر کے خلاف اربوں روپے کا سکینڈل نکالا، بلکہ خصوصی الاؤنس سے ملازمین کے دل جیت کر کئی بند ٹریک کھول کر نئی ٹرین سروسز بھی شروع کر دیں۔ پہلی مرتبہ وزیر بننے والے مراد سعید نے مواصلات کی وزارت میں اربوں کے غبن پکڑنے، خرچے کم کر کے ٹھیکوں کی شفافیت کو یقینی بنانے کے اقدامات سے کپتان کا دل جیت لیا۔ اسی اجلاس میں 3-4 وزراء کی مشتبہ حرکتوں کا کپتان نے نوٹس لے کر باز آنے کی وارننگ بھی دی۔ ان میں سے ایک آدھ نے سنجیدگی دکھائی، باقی پرانے کھلاڑی اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں پھر جت گئے۔
ان میں سے ایک پرانے کو بلا کر وزیر اعظم نے تو وزارت چھوڑنے کا کہہ بھی دیا ہے، لیکن وہ ابھی مارے غیرت کے وزارت چھوڑنے پر از خود آمادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بری کارکردگی والے کپتان کے نوٹس میں ہیں۔ اب گزشتہ 8 ماہ کی کارکردگی کا اسی ماہ دوبارہ جائزہ ہوگا تو کپتان کو شاید عام اعلان کے ذریعے ان موصوف سمیت کئی ایک کو ہٹانا پڑے گا۔ بدقسمتی سے ملکی خزانہ لوٹنے والے اصلی مافیا تو سکون اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ کپتان سمجھیں کہ جو چیخیں وہ سن رہے ہیں دراصل وہ مجبور اور محصور عوام کی چیخیں ہیں جن کے لیے آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ کپتان سوچیں ایسا کب تک چلے گا؟ برسوں سے مسلسل مہنگائی میں پسنے والے عوام IMF کی نئی ڈیمانڈز اور FATF کی پابندیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عالمی ادارے نشاندہی کر رہے ہیں کہ ترقی کی شرح 3 سے گر کر 2.2% اور مہنگائی 10% کو چھونے جا رہی ہے۔ ایسے میں آس اور امید لگائے اس پریشان مافیا کے لیے آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا۔ محض سیاستدانوں کے احتساب کا بیانیہ بھی بدلنا ہوگا۔ آئندہ 2-3 ماہ میں کچھ غیر معمولی اقدامات اور فیصلے لینا ہوں گے۔ خدا نخواستہ حالات ایسے ہی رہے تو بڑی خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔